السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ چلیے شروع کرتے ہیں پیج نمبر 513 سے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ حسانہ مزنیہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی. زمانے جاہلیت میں ان کا نام جثامہ مزنیہ تھا. جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر حسانہ مزنیہ رکھ دیا. حسان سے حسانہ، حسن. یہ ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی گہری سہیلی تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بڑھیا عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ اس کے ساتھ عزت و تکریم کا سلوک کرتے، یعنی بہت اچھا معاملہ کرتے. ایک دفعہ وہ بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جثامہ مزنیہ ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، تم حسانہ مزنیہ ہو. تم کیسی ہو؟ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہم بالکل خیریت سے ہیں. ایک روایت میں اس طرح ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ آپ اس بڑھیا عورت کے ساتھ اس طرح عزت و تکریم کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یہ خدیجہ بنت خویلد کی سہیلی ہے، اس کے پاس آیا کرتی تھی. اس طرح حسن سلوک سے پیش آنا بھی ایمان کی علامت ہے. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی چیز بطور تحفہ پیش کی جاتی تو آپ ارشاد فرماتے یہ چیز فلاں کے گھر پہنچا دو. وہ خدیجہ کی سہیلی تھی. صحیح ابن حبان میں یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذهبوا الى بیت فلانۃ فانها كانت تحب خدیجۃ، اسے فلاں عورت کے گھر لے جاؤ، وہ خدیجہ کے ساتھ محبت رکھتی تھی. حسن سلوک ایمان کی علامت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دل فریب ادا ہے اور باہمی محبت کے فروغ کے لیے اس ہستی کی جانب سے ایک اثر انگیز سبق ہے جو بندوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو خیر و برکت کی راہ پر گامزن کیا. اس کے اثرات قیامت تک رہیں گے. یہ اعلیٰ اخلاق کی ایک دل فریب علامت ہے. ریا اور نفاق کا اس سے دور کبھی واسطہ نہیں، اور اسے معلم انسانیت نے بتایا جو خود رشد و ہدایت کے پیکر تھے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے. یہ کس قدر دل فریب ادا ہے، کتنا بڑا معنی خیز درس ہے، کتنی بڑی نصیحت ہے جس کا صدور اس ہستی کی طرف سے ہوا جس سے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے تاریکیوں سے نور مبین کی طرف نکال کر لے جائیں اور انہیں اعلیٰ و عرفہ اخلاق سے آراستہ کر دیں. جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کر گیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بڑے احسن انداز میں ادب اور تہذیب سے آراستہ کیا، پھر ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا. اسے بہترین نظام حیات عطا فرمایا، ان پر قرآن کریم نازل کیا تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے پر گامزن کرے. بلا شبہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے. ہمیں دن رات اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. امید ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کے ساتھ ٹھکانہ نصیب کرے گا انشاءاللہ. وہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے. قرآن مجید سے ہمیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں پتہ چلتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اولاد کے حقوق کے بارے میں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں، مسافروں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت سے ہمیں دوستوں کے حقوق کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن سے ہمارا کوئی نسب کا رشتہ نہیں ہوتا، کوئی ہمسائیگی کا رشتہ نہیں ہوتا، کوئی کام کا لین دین نہیں ہوتا، کوئی بزنس اور تجارت کا معاملہ نہیں ہوتا، ان سے ہم صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے
اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. ان محبتوں کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اگر خالصتاً اللہ کے لیے ہو یہ محبت تو قیامت کے دن بہترین انجام کی طرف لے جانے والی. کسی کو معلوم ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ عرش کے سائے تلے، اس روز جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا. کتنا بڑا انعام اور اکرام ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سے تو جو محبت رکھتے تھے ان کی جو دوستیں تھی جن سے وہ محبت کرتی تھی ان کا بھی اکرام کرتے تھے. یعنی ہمارے دین میں اخلاق کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کہاں تک انسان کے اچھے اخلاق کے اثرات جانے چاہیے اور اچھے معاملات ہونے چاہیے. یعنی ان لوگوں کے ساتھ تو ہم اچھا کرتے ہیں، یہ کرنا چاہیے جن کا ہم پر کوئی احسان ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اچھا جن کا ہم پر کوئی احسان بھی نہیں ہوتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کی دوستوں سے کیا لینا دینا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ وہ حضرت خدیجہ کی دوستی تھی، حضرت خدیجہ کی محبت تھی ان سے، تو آپ ان کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے، ان کا اکرام اور تعظیم کرتے تھے. یعنی کتنا انسانی ہمدردی اور انسانی جذبات کا خیال اور محبت کی پاسداری. یعنی کہ دنیا کا کوئی دین، کوئی مذہب ایسا ہوگا کہ جس میں محبت کرنے والوں کے جو محبت کرنے والے ہیں یا جن سے ان کو محبت ہے ان کا ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، ان کا بھی خیال رکھا جائے. اسی طرح حضرت عائشہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کی سہیلیاں آتی تھیں اور وہ ان کے ساتھ کھیلتی تھیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے تو وہ ایک دم چھپ جاتی، تو آپ ایک ایک کو ڈھونڈ کر حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے کہ تم جاؤ اور کھیلو، یعنی میری وجہ سے ڈرو نہیں، کھیل بند نہیں کرو. اور پھر یہاں پر حضرت خدیجہ کی جو دوست آتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ نام پوچھتے ہیں، نام تبدیل کرتے ہیں، یعنی کس طرح کنسرن رکھتے ہیں نا آپ ان سے. اور پھر یہ کہ جب حضرت خدیجہ فوت بھی ہو جاتی، اگر زندہ ہوتی تو زندہ ہونے میں تو پھر انسان خیال کر لیتا ہے کہ چلو جس سے میری محبت ہے یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا دل رکھنے کے لیے میں اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کروں. یہاں تو جب وہ فوت ہو جاتی ہیں اس کے بعد بھی جب آپ کے پاس کوئی تحفہ، ہدیہ، کوئی چیز آتی ہے تو آپ اس کو ان کی سہیلیوں کے پاس بھجواتے ہیں. یعنی اس سے بلند اخلاق کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا سے جانے والوں، فوت ہو جانے والوں کے ایسے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان خواہشات کا خیال رکھا جائے اور ان کی عزت و تکریم کی جائے اس انداز کے ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ جو دوستی نبھانا ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت بہترین اخلاق ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم جذبات میں آ کے کسی کو دوست بنا لیتے ہیں لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد لڑ بیٹھتے ہیں اور بات بات پہ لڑ بیٹھتے ہیں. اتنا تنگ دل ہے، ذرا سی بات پسند آئی اس پہ جھگڑا شروع کر دیا، بات کم کی اور موڈ زیادہ دن آف رکھا. یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے اور یہ اسلامی دوستی نہیں ہے، یہ صرف نفسانی دوستی. جو دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بات ناگوار بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک دوسرے پر احسان کرنا اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا، اور پھر صرف زندگی کی حد تک نہیں، مرنے کے بعد بھی کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح والدین کے دوست جو ہوں، یعنی یا تو بیوی کے دوست کی بات ہو رہی ہے نا، والدین کے جو دوست ہوں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے والدین کے فوت ہونے کے بعد. زندگی میں تو کرتا ہی انسان، زندگی میں کیوں کرتا ہے کہ والدین کی خاطر یا بیوی کی خاطر، لیکن فوت ہونے کے بعد تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تم نے میری سہیلی کو کیوں نہیں پوچھا یا کچھ بھیجا کیوں نہیں. پھر اسی طرح بیوی ہونے کے ناطے یا بیٹی ہونے کے ناطے باپ کے جب دوست گھر پر آئیں یا شوہر کے دوست گھر پر آئیں تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں یا ان کا کتنا احترام کرتے ہیں یا ان کا کتنا خیال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے. تو ہم سب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت کے آئینے میں اپنے اخلاق کو پہچانے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی اس کی ہوگی جس کا اخلاق اچھا ہوگا. یعنی میزان میں سب سے وزنی نیکیاں جو ہیں وہ اچھے اخلاق کی ہیں. چلے آپ مجھ سے کوئی کچھ کہنا چاہتا؟ مجھے ہمیشہ سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا مطلب ہمیں کس طرح کسی شخص کے بارے میں پتہ چلے کہ اس سے ہم محبت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں، یا جس سے محبت کے بعد ہمارا ایمان بڑھے، ہماری نیک عمل میں اضافہ ہو،
جس کی کمپنی میں بیٹھ کے یا جس سے بات کر کے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اور جس کے ساتھ مل کر ہم اور زیادہ عبادت میں ہماری بہتری آئے، ہمارے معاملات اور اخلاق وغیرہ میں بہتری آئے، یعنی ہم زیادہ سے زیادہ اور اللہ کے پسندیدہ انسان بنے. استاذہ سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمیں کسی سے سچی محبت ہے تو پھر اس سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بھی ہمیں محبت ہوتی ہے، لیکن اگر ہمیں سچی محبت نہیں ہے، صرف ایسی ظاہری محبت ہے، تو پھر وہ وقتی ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے اس پرسن کے ساتھ ہو لیکن بعد میں نہ رہے اس سے تعلق رکھنے اور اس سے بھی شاید ہم زیادہ سنسیئر نہ ہوں. بالکل، کیونکہ وہ مطلبی محبت، تو جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے وہ مطلبی نہیں ہوتی. اس میں انسان اس لیے نہیں کسی سے محبت کرتا کہ اس سے مجھے دنیا کا کیا فائدہ مل رہا ہے. وہ غریب سے غریب ترین انسان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگی جس طرح کسی امیر انسان کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اس سے اس کو روحانیت کی غذا مل رہی ہے. جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ چونکہ ان کا ایک تعلق تھا، تو مطلب اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے. بالکل، یعنی خود بخود آٹومیٹیکلی آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. السلام علیکم. یہ جیسے محبت کی آپ نے بات کی، اللہ کے لیے جب ہم کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے محبت تو وہ والا ایک عمل ہے کہ ہم اس سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایکسپریس بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اگر جب اگلا بندہ ہم سے بات نہ کر رہا ہو یا ہمیں ٹائم نہ دے رہا ہو تو ہمیں وہ برا لگ رہا ہوتا ہے، وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو اگر اس وجہ سے اگر اللہ کی خاطر محبت ہوگی تو کوئی ایسی چیز بیچ میں پھر نہیں آئے گی کہ ہمیں ٹائم کیوں نہیں دے رہے، اور کیونکہ بعض اوقات ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں نا، کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس دوسرے کے ساتھ کلنگ کیے رہیں اور وہ ہر وقت ہمارا دل بہلاتا رہے. یہ محبت جو ہے یہ نفسانی ہوتی. اب جیسے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کی خاطر محبت ہے، ان کی کوالٹیز، ان کا کردار، ان کی ساری چیزیں پڑھ کر، تو وہ تو ہمیں جانتے بھی نہیں، انہیں کیا پتا ہم کون ہیں، لیکن ہم کیوں ان سے محبت کرتے. اسی طرح باقی صحابہ کرام ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بہت زیادہ کنسرن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بہت زیادہ پوزیسو تھی، لیکن پھر بھی آبزرو بھی کرتی، آبزرو بھی اتنی اچھی تھی، اور پھر بھی کس سے کس طرح پیش آ رہے ہیں، کوئی بات کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ بھی سکتے تھے کہ عائشہ تم نہیں جانتی، بس ایک عورت ہے وہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ بھی محبت کا ایک تقاضا ہے کہ اگلے بندے کو دھوکے میں نہ رکھا جائے، ریئلٹی بتائی جائے کہ وہ پہلی وائف کی فرینڈ ہے. یہ جانے بغیر کہ بے شک عائشہ رضی اللہ عنہ مائنڈ بھی کرتی ہیں کہ نہیں. سزا یہ جو بات ہے نا کہ وہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح آپ ان کے ساتھ عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آتے ہیں کسی اور کے ساتھ نہیں آتے. سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی دفعہ یہ سننے کو ملتا ہے، اور اتنی صحابیات اور اتنے صحابہ کے ساتھ، اور جیسے صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اتنا زبردست اخلاق معلوم ہوتا ہے نا کہ اگر دیکھا جائے تو ایک ریاست کے حکمران بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے بعد ایک طرح سے، لیکن اس کے باوجود کہ ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو کتنا زبردست اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خاص طور پر جو لوگ لیڈرشپ کے رول پر فائز ہوں، جیسے ایک ماں بھی گھر میں ایک لیڈرشپ کے رول پہ ہوتی ہے، ایک استاد ہوتا ہے، ایک مینیجر، کوئی بھی، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، جس کو بہت سارے لوگوں سے کام لینا ہو، کہ اپنے جتنے بھی سب آرڈینیٹس ہیں، جتنے بھی ساتھ کے لوگ ہیں، وہ سب اس کی محبت کو محسوس کریں، اس کی کیئر اور اس کی کنسرن کو محسوس کریں کہ یہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے. اور ویسے بھی کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ تمہارے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں. جی. Ustaza, I experienced this when I was really little. I think I was 10 years old, and Mama and Baba had gotten us ready because we're having some guests come over, and it was done in a way where we knew somebody very important was coming. And pھر بعد میں پتہ چلا کہ my nana and nani, their best friends were coming to visit us. And the way that Mama had, dealt with, and وہ ان کو نانو کی شکل ان میں, she would see her and she was so excited as if, her mother was coming to visit. And پھر a few years later میں نے دیکھا کہ they had gotten very sick. And ان کی پھر death بھی ہو گئی تھی, and Mama and Baba were there till the last moments. Just, and this is one of the greatest forms of ihsan, because your parents, when they're alive, they build these relationships of love and respect, and it becomes a duty upon us to keep it going. سازا میں یہ سوچی تھی کہ بچوں کے اندر اللہ کی خاطر محبت کرنا کیسے انکلکیٹ کریں نا, کیونکہ یوزلی وہ تو یہ میرے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے, یہ میرا فرینڈ ہے, یہ میری کلاس میں پڑھتا ہے, یہ میرا فرینڈ ہے, تو انہیں پھر جب وہ دوستوں کی شکایتیں آ کے کریں اس وقت ان کو بتائیں کہ ہمیں اس وجہ سے نہیں محبت کرنی ہے, دوستی کرنی کہ وہ ہمیں باری دیں یا کچھ ہمارے ساتھ کھیلیں ضرور. وہ ایسی محبت ہوتی ہے جو بے لوس ہوتی ہے, بے غرض ہوتی ہے,
ٹھیک ہے، تو وہ بے غرضی سے کہیں دوستی میں. استاذہ جب الہدا نہیں آئے تھے تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ اللہ کی خاطر محبت کو چیز ہوتی ہے. میں نے تو لٹرلی یہاں پر آ کر پہلی بار سنا تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے کہ اللہ کی خاطر بھی کسی سے محبت کی جا سکتی. اور خاص طور پہ تب جب ہم نے ایک ایسی آیت پڑھی تھی جس میں تفسیر میں تھا کہ ایون جو آپ پیرنٹس سے محبت کرتے ہیں نا، وہ بھی اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو قیامت کے دن وہ بھی محبت نہیں ہوگی، اس کا اجر نہیں ہے، اس کا اجر نہیں ہے، اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے. تو واقعی میں اب جب تھوڑی سی فرینڈشپ میں 2-3 سمٹمس آتے ہیں نا جو اللہ کی محبت کی خاطر ہیں، جب وہ پتہ لگتا ہے کہ صرف یہ اسپیسیفکلی صرف اللہ کی محبت کے لیے ہم ان سے مل رہے ہیں یا ان کی عیادت کریں، اتنی دل کو خوشی ملتی ہے کہ واقعی اب تھوڑا سا کانسیپٹ آ گیا ہے الحمدللہ کہ ہم اللہ کی محبت، اس میں بیسیکلی ریٹرن نہیں چاہتے نا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور اس میں انسان کتنا ہلکا رہتا ہے. اور اگر جزا اور شکور کی توقع رہے تو پھر صرف کڑن اور جلن کے سوا کچھ نہیں ملتا. Assalamu alaikum. I feel like we always have friends, and then the friends of our friends that you're also supposed to love, you get jealous. And you're like, why don't they spend as much time with me? Why are they spending it with this third person? And also it's seen very commonly that now it's called tough love. And when you use and abuse a person, and then at the end of the day you just say, oh, but I love you. And you feel like that makes up for all the wrong you've done and that you've proven that you love the person. So I think it's important to show that you care and that you love for someone through your actions and your speech. اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت دے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.